تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت والا اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حبيبنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبين الإمام وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم وقال تبارك وتعالى في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحان. نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی. محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جانی. محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جانی. اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. یا غوث تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. تو پہلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. اور نبوت تیرے گھر کی. سادات کی طرف دیکھیں, ان کے آباء و اجداد کی طرف دیکھیں. حضرت سیدنا سلطان جوہر علی حسینی کی بارگاہ کی طرف دیکھیں. قادری سروری آستانے کی طرف دیکھیں اور تصور کریں کہ ان کا کیا کیا ہے اور جو ان کا نہیں اس کا کچھ بھی نہیں. نبوت تیرے گھر کی ہے, رسالت
تیرے گھر کی ہے امامت، تیرے گھر کی ہے کرامت، تیرے گھر کی ہے شہادت، تیرے گھر کی ہے سخاوت، تیرے گھر کی ہے اور بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے، بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے، رحم کر فضل کر مجھ پر تو اے سیرت حسن ثانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ شیخ نشید کو تشریف فرما، انتہائی قابل احترام محتشم مکرم معظم صاحب زادگان و شہزادگان حضرت سلطان چور علی حسینی قادری سروری رحمہ اللہ، تقدس معاب حضرت مولانا سلطان سید زراور علی حسینی سروری قادری ادام اللہ فیضہ، حضرت علامہ مولانا صوفی سید ذوالفقار حسینی سروری قادری مدت فیضہ۔ شیخ نشید پر تشریف فرما خانوادہ حضرت سلطان چور حسینی رحمہ اللہ کی جمیع افراد، مشائخ اعظام، علماء ربانی، غلامان رسول، وابستگان دامان آل رسول تشریف فرما، انتہائی قابل احترام عفت مآب قوانین ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی آپ کے ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس خانقاہ کے فیض کو صبح قیامت تک جاری اور ساری رکھے، یہ خانقاہ فیض لٹاتے رہے اور حضرت چور سلطان رحمہ اللہ کے غلام فیض لوٹتے رہے۔ اللہ رب تبارک و تعالی ان بزرگوں کی عمر دراز فرمائے، ان کے فیض کو چار دہانے عالم میں جاری و ساری فرمائے۔ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ دونوں بھائیوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ مجھے آج کے اس پروگرام میں مدعو کیا، یاد فرمایا۔ میں ان دونوں کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے والد کو آپ دونوں کے والد نے بلایا تھا، شہزادی حضور غوث اعظم حضور خطیب دکن علامہ سید کاظم پاشا قادری الموسوی قدس اللہ سرہ العزیز کو حضرت سلطان چور حسین قادری سروری رحمہ اللہ نے اسی مقام پر مجھے پتا چلا، حضرت نے بتایا، یاد فرمایا، اور آپ لوگوں نے ان کا بھی خطاب سنا اور آپ لوگوں نے ان کا بھی فیض حاصل کیا۔ آج عرس سروری ہے، عرس قادری ہے، اور جو عرس کی محفل میں آتے ہیں انہی کو خبر ہے کہ وہ کیا پا کر جاتے ہیں۔ دیکھو آج عرس کی محفل سجی ہے اور بقول آپ کے کیا نام بتایا آپ کا؟ فیروز سروری قادری، بہت خوبصورت کلام سنایا اور کہا کہ آج حضرت کو دلہا بنا کر بٹھایا گیا ہے۔ یقیناً یہ اہل تصوف اور اہل طریقت کا طریقہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ جو صاحب سرخ عرس ہوتا ہے اس کو دلہا بنا کر بٹھایا جاتا ہے۔ یہ پھول، یہ سجاوٹیں، یہ رونقیں، یہ روشنی، یہ سب آپ نے لگائی، لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھو، جس پیر کے ہم اور تم ماننے والے ہیں وہ سلطان الاولیاء غوث اعظم دستگیر مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے جو نقشبندی سلسلے کے پیر ہیں، کون سے بولو؟ اور ہمیں فخر ہے کہ ہم قادری، وہ نقشبندی سلسلے کے پیر ہیں۔ انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جو غوث اعظم پیرانی پیر کی بارگاہ میں بیٹھا تھا۔ اللہ جیسے آج تم یہاں بیٹھے ہو، اللہ تم سب کو غوث پاک کے دربار میں بھی اٹھائے، اور مجھے یقین ہے کہ جو یہاں بیٹھا ہے دراصل وہ وہیں پر بیٹھا ہے۔ اور حضرت کا نام بھی بڑا خوبصورت ہے، کیا ہے؟ چور حسین۔
چور علی شاہ. کیا ہے بولیے؟ چور علی شاہ. آپ کو پتا ہے چور کسے کہتے ہیں؟ ہم سنی ہیں، سن کر ہیں، لیکن ہونا چاہیے. ان بزرگوں کو تو پتا ہے. فارسی زبان میں چور اس شے کو کہتے ہیں کہ خوبصورت پرندوں کے پروں سے جو پنکھا تیار کیا جاتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ میں آج ایک راز اٹھانے چلا ہوں حضرت کے فیضان سے. خوبصورت پرندوں کے مقدس، پوتر، پاک، سیکرٹ، ہولی، بلیسڈ پروں سے جو پنکھا تیار کیا جاتا ہے اسے چور کہتے ہیں. اب ذرا آپ سوچیں کہ آج کل تو الیکٹریسٹی کا دور ہے. کھٹکا آن کرو اے سی ہے، کھٹکا آن کرو پنکھا ہے. تو یہ چور علی شاہ کیا چیز ہے؟ اور آپ کے بزرگوں نے آپ کا نام چور علی شاہ کیوں رکھا؟ دیکھو، جب بزرگ نام رکھتے ہیں تو کوئی ان کا نام رکھنا حکمت سے خالی نہیں، وہی جانتے ہیں کہ کیا راز ہے. انہوں نے نام رکھا چور علی شاہ. تو کیا مطلب؟ علی کا پنکھا. توجہ ہے کہ نہیں؟ علی کا پنکھا. اور علی کے پنکھے کا کام کیا ہے؟ پنکھا جب چلتا ہے نا پیارے، تو مجھے بتایا گیا آتے وقت کہ یہ کولار کی سرزمین ہے، یہ جنگل و بیابان تھا، اسے چمنستان بنایا ہے چور علی شاہ. کسی بھی خطے میں جاتے، لیکن یہاں پر بارش بھی اچھی ہوتی، گرمی بھی اچھی ہوتی، اور سردی تو میں دیکھ ہی رہا ہوں وہ بھی اچھی ہوتی ہے. لیکن آپ کی ایوان حرارت کو اللہ سلامت رکھے. چور علی شاہ یعنی علی کا پنکھا. اور یار یاد رکھو کہ جب پنکھا چلتا ہے، کسی بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر بیٹھا تھا اور پنکھا چلایا جا رہا تھا. اس نے پوچھا کہ حضرت فرمایا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو وہیں ایک اللہ والے بیٹھے تھے، کوئی صوفی بزرگ بیٹھے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تقویٰ تو ہے ہمارے پاس، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچوں کے ساتھ ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ تو دیکھ رہا ہے کہ پنکھا جو چل رہا ہے، ہوا بادشاہ کے لیے ہے، ہوا معزز مہمان کے لیے ہے، لیکن جتنے غریب بیٹے ہیں ان سب کو ہوا لگ رہی ہے کہ ان سب کو ہوا آ رہی ہے کہ؟ تو کہا حضرت آ رہی. تو کہا بات صرف اتنی سی ہے پیارے، پنکھا چل ان کے رہا ہے، ہوا ہمیں مل رہی ہے. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کہ یہ محبوب بندے جسے آپ حضرت چور علی شاہ کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے پنجتنی باغ کا ایک پنکھا لایا اور اس پنکھے کو لا کر کولار کے سرزمین پر لگایا. اور صبح قیامت تک یہاں آستانے میں کبھی مدینے کی ہوائیں چلیں گی، کبھی نجف سے ہوائیں چلیں گی، کبھی کربلا کی ہوائیں چلیں گی، اور تو کبھی بغداد کی ہوائیں چلیں گی، اور کبھی سخی سلطان باہو کے گنبد کو چھو کر یہاں پہنچنے والی ہوائیں آپ محسوس کریں. اور یاد رکھو جب ہوا چلتی ہے، جب ہوا نہیں چلتی ہے تو آدمی بے چین ہو جاتا. گرمیوں کا موسم آئے اور جب موسم زور پکڑے اور ٹیمپریچر رائز ہونے لگے 40, 42, 43، اور تپتے ہوئے موسم میں آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. بیگم روز اچھا کھانا بناتی ہے، لیکن گرمی زیادہ ہو تو بیگم کے ہاتھ کا کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ انسان سلیم الفطرت ہے اور انسان کا یہ ہیومن نیچر ہے کہ وہ گرمی میں رہنا پسند نہیں کرتا. اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب نماز پڑھو، گرمیوں کا جب موسم ہوتا تو میرے اور تمہارے نبی نماز تاخیر سے پڑھتے ظہر کی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تمام نمازیں تو جلدی جلدی ہوتی ہیں اور ظہر کی نماز کو آپ ذرا تاخیر کر کر پڑھتے ہیں. بہت جب
55 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर राइज होता है। पास हवा है वो सुकून में है, और तुम कितने बड़े करम, पास हवा है वो सुकून में है। चलने वाली हवा का पंखा मौजूद है। मैं बहुत सोचता रहा बरसों तक, लेकिन ये राज मुझ पर आज यहाँ आने के बाद खुला कि हिंदुस्तान में जब उर्स होता है बारगाहों का, तो तुमने देखा होगा कि पंखे का जुलूस निकालते हैं। यहाँ पे भी निकालते हैं नहीं, हैदराबाद में निकाला जाता है बड़े बड़े आस्थानों में। दूसरे दिन एक बहुत बड़ा पंखा बनाया जाता है खूबसूरत, और उसका जुलूस निकाला जाता है, और उसे निकाल कर आस्थाने पर रख दिया जाता है। तो मैं सोचता रहा ये पंखे का क्या काम है, तो मुझे याद आया कि हश्र के मैदान में जब गर्मी बहुत बढ़ेगी और शिद्दत गर्मी की वजह से हम जब परेशान होंगे, तो अल्लाह रब तबारक व तआला अपने हर वली के हाथों में एक पंखा अता फरमाएगा, और उस पंखे की हवा के सुकून और इत्मीनान के बायस तुम और हम लज्जत महसूस करेंगे। दोस्तों, आज ये जो उर्स की महफिल है, ये यकीनन मैं रास्ते में आते वक्त इन बच्चों को बता रहा था, तंजीर वगैरह को, कि भाई ये जो दरबार है, भाई हिंदुस्तान में गली गली दरबार है कि नहीं। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कि अल्लाह ने यहाँ पर औलिया के काफिलों को रवाना फरमाया। कोलार में आस्थाना है, आगे निकल जाओ आस्थाना है, बेंगलुरु में आस्थाना है, गुलबर्गा में सरकार बंदा नवाज आराम फरमा रहे हैं, हैदराबाद में सैकड़ों औलिया है, बीजापुर में औलिया है। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर औलिया अल्लाह आपको नजर आएंगे। उनके आस्थाने हैं, उनकी खानकाहें हैं, उनका फैज है कि नहीं बोलो। लेकिन अल्लाह रब तबारक व तआला ने ये जो नेटवर्क बनाया है औलिया अल्लाह का, जरा इस पर गौर और तवज्जो करो। फिर हम चलेंगे संजी सुल्तान के दरबार, वहां से मैं आपको बगदाद लेकर जाऊंगा। हजरत ने कोल्हार को पसंद किया और यहाँ पर आके विराजमान हुए, तशरीफ फरमा हुए, रौनक अफरोज हुए। हर एक वली को अल्लाह ने एक एक इलाका अता किया। क्या किया बोली? एक एक इलाका अता किया। और ये अल्लाह की आदत करीमा है कि हक सुब्हानहू व तआला ने जब नबियों को भेजा, तो एक एक नबी को एक एक इलाके के लिए नबी बनाकर भेजा, है कि नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा तो उनका इलाका महदूद रखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो बनी इस्राइल का इलाका रखा। हजरत ईसा को भेजा तो इनका इलाका रखा। हजरत दाऊद को भेजा तो उनका इलाका रखा। सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्हें ऐसी हुकूमत अल्लाह ने अता फरमाई, ऐसी बादशाही, उन्होंने दुआ की कि ऐ अल्लाह ऐसी बादशाही अता कर के मेरी बादशाही के बाद फिर किसी को ऐसी बादशाही न मिले। लेकिन अल्लाह ने उनका भी इलाका महदूद, आसमानों में अपनी सारी उम्मत को वो बेड़ा बनाकर, जहाज बनाकर, तख्त पर बिठाकर उड़ जाते। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनका भी इलाका अल्लाह ने महदूद रखा। अब आओ, हर नबी को अल्लाह ने एक जमाने के लिए नबी बनाकर भेजा। तवज्जो है कि नहीं। नूह थे, उनकी नबूवत थी, है नहीं, उनको नबी मानेंगे लेकिन उनका जमाना नहीं। मूसा थे लेकिन अब उनका जमाना नहीं। खुद मेरे नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमारे तुम्हारे नबी, कि अगर मूसा भी होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी के अलावा उन्हें कोई चारा नहीं था। देखो, हर नबी को अल्लाह ने एक खास इलाके के लिए नबी बनाकर भेजा और फिर उनका जमाना खत्म। नूह अलैहिस्सलाम को 1000 साल की उम्र थी। कितनी बोलो? 1000 साल की, लेकिन जमाना खत्म हो गया, इलाका महदूद हो गया। अल्लाह ने हर नबी को एक खास खित्ते के लिए नबी बनाकर भेजा, खास इलाके के लिए नबी बनाकर भेजा और एक जमाने के लिए नबी बनाकर भेजा। लेकिन जब हमारे और तुम्हारे नबी की बात आई तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि महबूब मैंने तुझे मक्के के लिए नबी बनाकर भेजा है, सिर्फ मदीने के लिए नबी बनाकर भेजा है, सिर्फ अरब के लिए नबी बनाकर भेजा है, सिर्फ बगदाद के लिए नबी बनाकर भेजा है, या मिस्र के लिए नबी बनाकर भेजा है, या अजम के लिए नबी बनाकर भेजा है। महबूब मैंने सिर्फ दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा नहीं। जब अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा
ہمارے اور تمہارے آقا کو بھیجا، امام حسن اور امام حسین کے نانا کو بھیجا، سیدہ فاطمہ کے بابا کو بھیجا، علی مرتضیٰ کے بھائی کو بھیجا، تو ارشاد فرمایا مصطفیٰ میں نے تجھے ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک خطے کے لیے نہیں، اس دنیا کے لیے نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے تجھے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ تمام عالمین کی رحمت بن کر آئے ہیں، اور میرے نبی کا زمانہ صبح قیامت تک، شروع بھی انہی کا زمانہ، اب بھی ان کا زمانہ، صبح قیامت تک بھی انہی کا زمانہ۔ اب جیسے نبی علاقے کے لیے آئے، ولی بھی علاقے، بولو، ہندوستان کی بادشاہت سلطان الہند غریب نواز کو دی گئی، وہ وہاں پر آرام فرما ہو گئے۔ دلی محبوب الہی کو دیا گیا، وہ وہاں پر آرام فرما ہو گئے۔ کلیر، بولو، صابر کلیری کو دیا گیا، وہ وہاں پر آرام فرما ہو گئے۔ حضرت زندہ شاہ مدار مکھن پور گئے، وہاں پر آرام فرما ہو گئے۔ سرکار بندہ نواز گلبرگہ میں آئے، وہاں پر آرام فرما ہو گئے۔ قطب الدین بختیار کاکی دلی میں مہرولی شریف میں گئے، وہاں پہ تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو کو جنگ کی سرزمین عطا کی گئی، سخی سلطان وہاں پر گئے، وہاں پر آرام فرما ہو گئے۔ فیض ان کا تقسیم ہوتا رہا، اور اسی کی شکل یہ آستانہ ہے، اسی کی شکل یہ آستانہ ہے۔ لیکن ہر ولی نے ایک ایک علاقے کو منتخب کیا، اور وہ وہاں پر ڈٹ کر بیٹھ گئے، اور وہیں سے وہ اپنا کام چلا رہے ہیں۔ لیکن آؤ، جن کی نسبت سے تم ہم قادری ہیں، اس پیر لاسانی کی بارگاہ میں چلو، اس محبوب سبحانی کی بارگاہ میں چلو، اس غوث سمدانی کی بارگاہ میں چلو۔ اللہ نے ہر ولی کو ایک خطے میں بٹھایا، اور جب محبوب سبحانی قطب ربانی غوث اعظم دستگیر نے اپنی ولایت کے ڈنکے بجائے، تو پیران پیر نے کیا فرمایا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہر ولی کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ہر ولی کا ایک خطہ ہوتا ہے، ہر ولی کا ایک دائرہ ہوتا ہے، لیکن عبد القادر وہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، عبد القادر وہ ہے جو اپنی ہتھیلی میں رائی کے دانے کی طرح ساری دنیا کو دیکھتا ہے، سارے عالمین کو دیکھتا ہے۔ آؤ اس آستانے کی طرف چلو۔ دیکھو آج کل بازاروں میں بہت ڈپلیکیٹ مرشدہ پھر رہے ہیں، ڈپلیکیٹ پیروں کا دور ہے، اور کل تک جو مدرسے میں پڑھاتے تھے تنخواہ بس نہیں ہوئی، تو آج وہ بھی پیر بن کر نکل گئے، اور اپنا دامن کہہ رہے ہیں تھام لو تھام لو تھام لو۔ ہم نے کہا بھائی جب علی کی اولاد موجود ہے تو پھر تیرا دامن کاہے تو تھام، جب اچھا پانی موجود، جب کوثر کے ساقی کی اولادیں موجود ہیں، تو پھر ملت اسلامیہ کو گندا پانی پینے کی ضرورت بولو نہیں ہے، جب علی کی اولاد ہے کہ نہیں بولو، اور صبح قیامت تک ہے کہ نہیں بولو۔ اللہ فرماتا اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے تمہیں کثرت عطا فرمائی۔ کاہے کی اولاد؟ امام حسن کی اولادیں ہیں، امام حسین کی اولادیں بولو موجود ہیں۔ اور آج کل لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، یہ اس کی محفل ہے کہ نہیں بولو۔ اب یہاں پر ان دونوں بزرگوں کی طرف، ان بھائیوں کی طرف دیکھو، ایک خاص قسم کا لباس پہن کر بیٹھے، بولیے، آنکھوں کو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، جھبا پہنا ہے، امامہ پہنا ہے، سر پہ چادر ڈالی ہے، لیکن عقل کے اندھوں کو یہ لباس سمجھ میں بولو نہیں آتا، لیکن جو جانتا ہے وہی مانتا ہے۔ اس لباس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھو دنیا میں سب سے بڑا پیر کون؟ مولا علی۔ سب کا پیر کون؟ بولو علی مرتضیٰ۔ بولو کون؟ حضرت جعفر علی شاہ کا پیر کون؟ مولا علی۔ یہ تو مولا علی کی اولاد ہے، حسینی سادات ہیں۔ سلطان باہو کے دادا بھی کون؟ قبیلہ آوان سے تعلق رکھتے ہیں سلطان ستی باہو، وہ بھی مولا کائنات کی اولاد ہے، فاطمی نہیں ہے لیکن علوی ہے۔ بولو ان کا پیر کون؟ مولا علی۔ خواجہ ہند غریب نواز کا پیر کون؟ غوث اعظم کا پیر کون؟
بھائی جتنے سلاسل طریقت ہے ان سب کا پیر کون؟ مولا علی۔ ایک خاصیت جو ان بزرگوں کی آپ دیکھیں گے، اس آستانے میں آپ کو محبت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس آستانے کی خصوصیت اس خانقاہ کی، ہر خانقاہ کی یہی ہوتی ہے کہ مریدوں کے عیبوں کو اجھالا نہیں جاتا۔ تیرے پاس یہ برائی ہے، تیرے پاس یہ خرابی ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو غلط پڑھتا، تیرے کو پڑھنا نہیں آتا، تیرے کو بولنا نہیں آتا۔ نہیں، پیروں کا کام کیا ہے؟ ہر مرید کو سینے سے لگانا، ان کے عیبوں پر پردے ڈالنا۔ کیا ہے؟ بولو، ان کے عیبوں پر پردے۔ یہ جو صفت سادات کرام کی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ بندہ نواز سرکار کو سب پہچانتے ہیں نا؟ پہچانتے نہیں؟ بولو۔ سرکار بندہ نواز نے اپنے ملفوظات میں، اور 250 برس پہلے میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا غلام علی قادری الموسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مشکات النبوہ ایک واقعہ درج فرمایا، حدیث شریف سنیں گے توجہ سے۔ اس لباس کی حقیقت بتا رہا ہوں اور اس کے فائدے بتا رہا ہوں۔ خانقاہ کا کرخہ کیا ہے؟ خانقاہ کا کرخہ کیا ہوتا ہے؟ آقا و مولا علیہ السلام معراج کی شب عرش الہی پر گئے، کیا لے کر آئے؟ بولیے۔ 5 وقت کی نماز تھی، 50 کی معاف کرائے 45 لے کے آئے 5۔ یہ آ کر حضور نے احکام امت کے حوالے کر دیے، یہ 5 وقت کی نماز۔ ایک اور چیز لے کر آئے حضور ساتھ میں، اور جسے حضور نے چھپا کر رکھا۔ توجہ ہے اب یہ راز کی بات بتا رہا ہوں۔ چھپا کر رکھا، کسی کو دیا نہیں۔ بہت زمانہ گزر جانے کے بعد میرے اور تمہارے نبی کے یہ دل میں خیال آیا کہ یہ امانت میرے پاس ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے ساتھ اسے لے کر جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو تقسیم کر دوں۔ کیا کر دوں؟ اسے تقسیم کر دوں۔ تو حضور کے جب دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کسی کو دے دوں، کیونکہ میرے اور تمہارے نبی کی عادت کریمہ کی، حضور اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، سب بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو میرے اور آپ کے نبی نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے یار غار سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کہ اے ابو بکر ادھر آؤ۔ وہ آئے بھاگے بھاگے، تنہائی میں لے کر بیٹھے اور کہا کہ اے ابو بکر، معراج کی رات میں جب گیا تھا اللہ کے قرب میں، تو میں جب لوٹ رہا تھا تو میرے رب نے مجھے ایک خاص قسم کا جبہ عنایت فرمایا۔ اب ان کے لباس کی طرف دیکھو اور توجہ اس واقعے کی طرف رکھو۔ کہا کہ معراج کی رات اللہ نے مجھے ایک خاص قسم کا نورانی جبہ عطا فرمایا ہے کہ اے ابو بکر، میں چاہتا ہوں کہ یہ جبہ میں تجھ کو دے دوں، اور دے بھی دوں گا، لیکن مجھے بتا تو صحیح، یہ اگر جبہ میں تجھ کو دے دوں تو اس جبے کی برکت سے تو کیا کرے گا؟ جو جبہ بھی ہے پھر اس کی بولو اس کی برکت بھی ہے۔ تو سرکار صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کس کے لیے مشہور تھے؟ صدق اور صفا کے لیے، سچائی کے لیے۔ بولو سچائی، صدیق اکبر کہتے ہیں نا، بڑے سچے۔ تو کہا یا رسول اللہ، وہ جبہ جو آپ کے پاس ہے جسے اللہ نے آپ کو دیا، اگر آپ یہ مجھے دے دیتے ہیں تو میں اس کی برکت سے آپ کی امت میں صدق و صفا کو عام کر دوں گا، اس کی برکت دوں گا، سچے ہوں گے، جتنے ہوں گے سچے 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 ہوں گے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ کہنا عمر کو میں نے بلایا۔ حضرت عمر بھاگے بھاگے آئے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عمر، اللہ نے معراج کی شب مجھے جبہ دیا ہے، میں چاہتا ہوں تجھے دے دوں۔ ابو بکر سے بھی سوال کیا، تجھ سے بھی سوال کر رہا ہوں، اگر تجھے دے دوں گا تو تو کیا کرے؟ حضرت عمر کس کے لیے مشہور تھے؟ عدل اور انصاف، جسٹس کے لیے بڑے مشہور تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے یہ دے دیں تو اس کی برکت سے میں آپ کی امت میں عدل و انصاف کو قائم کر دوں، جسٹس ول پریویل۔ کیا کہا؟ جسٹس، عدل اور انصاف کو قائم کر دوں گا۔ کہا جاؤ عثمان سے کہو میں نے بلایا۔ اور عثمان غنی کا ہے یہ مشہور تھے سخاوت کے، بولو سخاوت کے۔ کہا عثمان، اللہ نے مجھے یہ جبہ دیا، میں چاہتا ہوں تجھے دے دیں، اور اگر تجھے دے دوں گا تو کیا کرے گا؟ تو حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ، میں اس کی برکتوں سے سخاوت کو عام کر دوں، آپ کی امت میں سب سخی 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 ہوں گے۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے عثمان، جاؤ اور کہنا کہ میں نے میرے علی کو یاد کیا ہے۔ اب شیر خدا آئے، حیدر کرار آئے، صاحب ذوالفقار آئے، ابو الحسن آئے، مولا کل آئے، مولا کائنات آئے۔ جب شیر خدا آئے
حضور نے کہا کہ اے علی میں نے سب سے سوال کیا ہے اب تجھ سے بھی کرتا ہوں. میرے اللہ نے مجھے ایک خاص جبہ دیا ہے معراج کی شب تحفتاً. علی میں چاہتا ہوں کہ یہ تجھے دے دوں لیکن میرے علی میرے حیدر مجھے بتا تو صحیح اگر میں یہ جبہ تجھ کو دے دوں گا تو تو اس کی برکت سے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ حضور کا مطمئن نظر کیا ہے؟ میرے نبی کی نظر میں امت کی خیر ہے. بولو امت کی خیر ہے. حضور کو امت کی فکر ہے. حضور یہ نہیں چاہتے کہ یہ جبہ یہ رکھ لے تبرکاً رکھنے صندوق میں رکھنے نہ. حضور یہ چاہتے ہیں کہ اس سے میری امت کی خیر ہو میری امت کا بھلا ہو میری امت کا فائدہ ہو میری امت کا بینیفٹ ہو. جب حضور نے کہا علی میں یہ جبہ اگر تجھ کو دے دوں تو اس کی برکت سے تو کیا کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ اگر یہ جبہ آپ نے علی حیدر کو عطا کیا علی ابن ابی طالب کو عطا کیا سرکار میں اس جبے کی برکت سے آپ کی امت کے عیبوں پر پردے ڈال دوں گا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ میں عیبوں کو چھپا دوں گا. ذرا سوچو پکڑے کب جاؤ گے؟ جب عیب ظاہر ہو جائے گا. بچے غلطی کرتے ہیں جب تک ظاہر نہیں ہوتا ماں سے بچے رہتے ہیں. جب تک غلطی کرتے ہیں جب تک ظاہر نہیں ہوتا باپ سے بچے ہوتے ہیں. غلطیاں کرتے ہیں محلے والوں پر ظاہر نہیں ہوتا تب تک بچے رہتے ہیں. اب علی کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس جبے کی برکت سے میں آپ کی امت کے عیبوں پر یہ توجہ طلب بات ہے عیبوں پر پردے ڈال دوں گا. ایک طرف یہ خانقاہ والے ہیں علی کے وارث. بولو کیا ہے؟ علی کے وارث ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ یہ عیبوں پہ پردے ڈال کے عیبوں کو چھپاتے ہیں. کوئی آ کر کہتا ہے کہ ایسے کر دیا ویسے کر دیا ایسے کر دیا. حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے اور ان سے گناہ ہو گیا بہت بڑا گناہ ہو گیا. میں احتیاطاً وہ لفظ استعمال نہیں کرتا یہاں پر. بہت بڑا گناہ ہو گیا اور آ کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ صحیح حدیث مبارک ہے صحاحت کی کہہ رہے یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا اعتراف کر لیا نا جرم کا تو سزا ملنی چاہیے لیکن میرے نبی کی رحمت کا انداز کریمانہ تو دیکھو. حضور سے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. حضور ایسے توجہ کی انہوں نے کہا سرکار نے ایسے چہرہ پھیر لیا. پھر وہ ادھر آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. حضور نے چہرہ ادھر پھیر لیا. تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. اس نے کہا اب اسے سزا دو. صحابہ حیران ہو گئے سرکار ایک مرتبہ چھوڑ دیا دو مرتبہ چھوڑ دیا تیسری مرتبہ تو علی مرتضیٰ حیدر کرار نے اس کا جواب دے کر عطا فرمایا کہ گناہ جرم کی سزا متعین ہے اللہ کے پاس مقرر ہے لیکن لوگوں سنو اگر میرے نبی تیرے عیبوں سے پردہ پھیر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ نے تجھے معاف کر دیا ہے اور جسے مصطفیٰ کریم نے معاف کر دیا ہے اسے خدائے کریم نے معاف کر دیا. تو یہ جو خانقاہیں ہیں یہ جو حضرات ہیں جو صوفیاء کرام ہیں جو علی مرتضیٰ کی اولاد ہے ان کا کام عیبوں کو اچھالنا بولو نہیں ہے. ان کا کام عیبوں پہ پردے ڈالنا ہے عیب چھپانا ہے عیبوں کی اصلاح کرنا ہے عیبوں کا فائدہ کرنا ہے. دوستو آج جس بارگاہ میں آپ حاضر ہیں اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ سلطان سقی باہو کا فیض یافتہ آستانہ ہے اور سرکار سلطان باہو سخی سلطان جسے ہم کہتے ہیں وہ بادشاہ جو بڑا سخی تھا. کیا تھا؟ بڑے سخی تھے. وہ سخی سلطان خود ارشاد فرماتے ہیں اپنے ملفوظات اور اپنی کتابوں میں 140 کتابیں لکھی تھی. بولو 140 اور کسی مدرسے میں پڑھے نہیں. ابھی لوگ آپ بولتے ہیں صاحبوں کے پاس علم کہاں سے آیا؟ انہوں سمجھ رہے ہیں ان کے ابا کی جاگیر ہے انہوں سرٹیفکیٹ دیے تو عالم نہیں تو نہیں. اللہ نے اپنے نبی کو پاکستان کے ملک میں ایک جاہل مولوی ہے جماعت والا اس نے کیا کہا حضور نعوذ باللہ ان پڑھ ہے. کیا کہا؟ ہاں امی کا مطلب یہ کہ پڑھے لکھے نہیں تھے نعوذ باللہ من ذالک. نہیں امی کا مطلب اس نے غلط کیا ترجمہ غلط کیا ترجمانی غلط کی. اللہ اپنے حبیب پر کسی کا احسان گوارا کر سکتا ہے؟ بولو. تو اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب کا کوئی استاد ہو. ارے وہ جبرائیل جو ملائکہ کے معلم ہے ان کی معراج یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پر اپنی آنکھیں رکھ کر کہتے ہیں کہ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. تو اللہ نے یہ گوارا
نہیں کیا کہ میرے حبیب کا کوئی استاد ہو، اسی لیے امی فرمایا اور کہا الرحمن علم القرآن، کہا رحمان نے اپنے بندے خاص کو علم دیا ہے قرآن کا. یہ ہے. اب میں مجھے بہت بڑا تعجب ہوا جب میں نے آنے سے قبل، کیونکہ میں جس خانقاہ میں جا رہا ہوں تو میں نے کہا کہ سخی سلطان کے حالات بھی تو پڑھ دوں. تو میں نے وہ جھلکیاں دیکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سخی سلطان باہو. میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ ان کے بارے میں آپ سے گفتگو، کہ وہ کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے. اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں غور سے سنیں کہ ان کی تربیت اور تعلیم ابتدائی کسی مولانا نے یا مفتی نے نہیں کی، ان کی والدہ نے. سخی سلطان کی تربیت شاہجہاں کے دور میں پیدا ہوئے اور ان کی تربیت و تعلیم ان کی بولو اماں جان نے کی. یہ مائیں یہ بہنیں، یہ تو شیر محسود کی سرزمین ہے. کیا ہے بولو؟ شیر محسود کی سرزمین. اور وہ بھی پکے قادری تھے اور تم بھی پکے قادری ہو. سروری قادری، یہ جو سروری قادری ہوتے ہیں ان کا کانسیپٹ کیا ہے پتا ہے آپ؟ سروری قادری کا کانسیپٹ کیا ہے؟ سروری قادری کا کانسیپٹ سرکار سلطان باہو فرماتے ہیں سروری قادری وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پکڑ کر مرید کا اللہ تک پہنچا دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سروری سلسلہ. سرکار سلطان باہو خود فرماتے ہیں کہ 30 سال، کتنے؟ تم لوگوں کو 3 مہینے نہیں لگتے، 3 دن نہیں لگتے، 3 گھنٹے نہیں لگتے. دونوں بھائی موجود ہیں، دونوں جانشین موجود ہیں، کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لو. سلسلہ تو حیدر کرار کا ہے، تم کو 3 منٹ نہیں لگیں گے. لیکن سخی سلطان نے اپنے پیر کی تلاش میں 30 سال لگا دیے. کتنے؟ 30 سال لگا دیے. کوئی پیر ہی نہیں ملتا. ارے بھائی سخی سلطان کے معیار کا ہونا چاہیے نا. پیر ہی نہیں ملتا، بس دشت دشت صحرا صحرا پھرتے ہیں. اما جان نے کہا کہ حضرت کبھی بدنی نام آتا ہے، کہا کہ تم ان کے مرید ہو جاؤ، بچپن میں ہو گئے. لیکن جو سلطان سخی کو چاہیے اس کی تلاش میں 30 سال لگے. کتنے؟ 30 سال لگے. اور 30 سال کے بعد جب دشت و بیابان میں گھوم رہے ہیں، اللہ 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 ہو کا ذکر کرتے ہیں. دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت گھوڑے پر ایک انتہائی خوبصورت لباس پہنا ایک شخص گرد و غبار اڑاتا ہوا سخی سلطان کی طرف آ رہا ہے. سخی سلطان کے دل پر وہ روب و دبدبا طاری ہوا، ان کے جسم پر لرزہ ہوا. وہ رک گئے، ٹھہر گئے. گھڑ سوار جب قریب آیا سخی سلطان پہ اور آ کر جب رکا تو جب چہرہ دیکھا تو دادا کو پوتا نہیں پہچانے گا تو پھر کون پہچانے گا؟ سبحان اللہ. کہا سرکار مولا کائنات شیر خدا میرے جد اعلیٰ حیدر صفدر ساقی کوثر باب العلم مولائے کل مولائے متقیاں سید الواسلین امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ باب العلم یا علی مرتضیٰ، آپ نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ خود تشریف لے کر آئے. اب سخی سلطان کا ہاتھ مولائے کائنات نے پکڑ لیا. دیکھو سیدوں پر بھونکنے والوں، تم کو خبر نہیں ہے کہ سیدوں کا مقام کیا ہوتا ہے. پیر کی تلاش میں تمہیں در در پھرنا پڑتا ہے. کائنات کا سب سے بڑا پیر اپنی یہ اولاد سخی سلطان کا ہاتھ پکڑنے خود نجف سے آ رہا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. ہاتھ پکڑ لیا سخی سلطان کا. وہ منظر کتنا حسین ہوگا. دیکھو وصال ہوئے مولا کو تقریباً 1000 برس گزر گئے ہیں. سخی سلطان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے تک محدود نہیں رکھا. سخی سلطان فرماتے ہیں ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا آنکھ بند کرو. آنکھ بند کی، کہا بیٹا آنکھ کھولو. آنکھ کھولی تو دیکھا کہ حضور کی محفل میں پہنچ گیا، رسول اللہ کی محفل میں. اور سیدنا ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی بیٹھے ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی بیٹھے. علی تو ساتھ لے کر گئے ہیں. جب میں گیا تو میرا استقبال کیا سرکار سیدنا ابو بکر صدیق نے اور مجھ پر توجہ فرمائی. کہا مجھ پر بہت دیر تک وہ توجہ فرماتے رہے. پھر حضور کی اجازت لے کر وہ چلے گئے. پھر فاروق اعظم کی طرف حضور نے اشارہ کیا، وہ مجھ پر بہت دیر تک توجہ کرتے رہے. پھر وہ بھی چلے گئے. پھر حضرت عثمان کی طرف توجہ کی، وہ بھی مجھے بہت دیر تک دیکھتے رہے. پھر چلے
گئے اور اس کے بعد علی مرتضیٰ کی طرف توجہ کی. شیر خدا حیدر کردار نے ان کو سینے سے لگایا اور لگا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. اب توجہ طلب بات, کہا میرے بیٹے سکی سلطان تجھے کس بات کی تمنا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ بیعت کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی مل نہیں رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میرا منشا کیا ہے, میری خواہش کیا ہے, میری تمنا کیا ہے, میری حسرت کیا. حضور نے کہا ایس باہو تیرے لیے محمد رسول اللہ حاضر ہے, ہاتھ بڑھا میں تجھے مرید کرتا. ہاتھ بڑھائے, حضور نے بیعت کی. کیا کیا؟ جنوں توجہ سے سخی سلطان کو فرماتے ہیں بیعت کی. اور اس کے بعد کیا کیا پتا ہے؟ لے کر گئے علی. توجہ ہے, لے کر گئے علی, پہنچایا حضور کی بارگاہ میں. حضور نے سخی سلطان کا ہاتھ پکڑا, سلطان باہو کا, اور پکڑ کر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, خطب ربانی, میرا محی الدین, شیخ الکل, سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی کو بولا. کہا میرے بیٹے عبد القادر ادھر آ. غوث اعظم وہاں تشریف فرما ہے. غوث پاک آگے بڑھے. حضور نے سقی سلطان باہو کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر غوث اعظم کے ہاتھ میں دے کر کہا اے سقی سلطان میں نے تجھے عبد القادر جیلانی کے حوالے کر دیا ہے, اب جہاز سے تیرا جو معاملہ ہوگا وہ عبد القادر جیلانی طے کرے گا. ارے سروریو, تم کتنے خوش نصیب ہو کہ دنیا میں اس شان کا بھی کوئی پیر آیا ہے جس کی خلافت رسول اللہ سے ہوئی ہو اور جس کی تربیت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی نے کی ہو. اور وہ غوث اعظم پیران پیر دینے میں بخل نہیں کرتے. دنیا میں جسے سخی سلطان کے نام سے جانا, سخی سلطان باہو کے نام سے جانا ہے, وہ غوث اعظم محبوب سبحانی کا فیض ابل ابل کر دریا کی شکل میں آج کولار شریف میں موجود ہے. لوگ سمجھ نہیں پائے. یہ اللہ والے ایسے نہیں آئے دوستو یہاں پر. یہ جو یہاں پر اتنا خوبصورت گنبد ہے, آنکھوں کی تسکین ہے کہ نہیں, دلوں کا سکون ہے کہ نہیں؟ بولو بھئی, آپ جب گنبد پر نظر پڑتے ہیں تو دل کو اتنا سکون ملتا ہے. اب جو گنبدوں کو نہیں مانتا, I'm not talking about them, میں ان کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتا, لیکن جو مدینے کی گنبد کا احترام کرتا ہے وہ مدینے والے آقا کی امت کے ہر ولی کی گنبد کا احترام کرتا ہے. اور جس کو مدینے کی گنبد سے فیض ملتا ہے وہی اس گنبد کے فیض کو سمجھ سکتا ہے. اور جسے رسالتکار وہاں سے فیض نہیں دیتے اسے یہاں سے بھی فیض نہیں ملتا ہے. حضرت سلطان چور علی شاہ قادری سروری رحمت اللہ تعالی علیہ آ کر بیٹھے یہاں پر. کہاں پر؟ بولو, بلہار کی سرزمین پر. کہے کے لیے یہ موبائل فون کا زمانہ ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے کہ نہیں؟ بولو, جس کے ہاتھ میں فون ہے لائیو کرو, پوری دنیا دیکھیں, دیکھ رہی کہ نہیں؟ ہر ایک کا ایک نیٹ ورک ہے. میرے پاس جیو ہے غلطی سے تو جیو کا ہی نیٹ ورک چلتا ہے, ایئرٹیل نہیں لگتا. اس لگتا میں بول رہا ہوں آپ کے پاس کون سا نیٹ ورک ہے بیٹا؟ ہاں ایئرٹیل. میرے پاس جیو ہے. میں بول رہا ہوں آپ کا نیٹ ورک میرے پاس کہیں کو نہیں آ رہا, تو آپ بولتے صاحب آپ کا بھی کام چل رہا, میرا بھی کام چل رہا, لیکن نیٹ ورک الگ الگ ہے. آپ کا نیٹ ورک الگ ہے, میرا نیٹ ورک الگ. کسی کے پاس بی ایس این ایل ہے, ووڈا فون چل رہا, ابھی نہیں ختم ہو گیا شاید. اچھا چھوڑا. کسی کے پاس ووڈا فون ہے, کسی کے پاس جیو ہے, کسی کے پاس ایئرٹیل ہے, کسی کے پاس بی ایس این ایل ہے. بہرحال فون سب کے پاس اسمارٹ ہے, نیٹ ورک الگ الگ ہے کہ نہیں؟ بولو. اور یہ فون چلنے کے واسطے, بات کرنے کے واسطے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ فون ہونا. دوسرا کیا ہونا؟ چارجنگ ہونا. چارجنگ میری تو نہیں چلتا ہے, میرے پاس زبردست اسمارٹ فون ہے, بات نہیں ہو رہی, میں بولا رہے ہو دیکھ بیٹری ختم ہو گئی اس کی, چارجر پہ لے کے جا, پن کو لگا, بولتے نہیں بولتے, لگاتے آگے 10%, 20%, 50%, 80% آتے, جان میں جان آتی ہے. انہیں بتا اب 4 گھنٹے فرصت سے گزر جاتے ہیں, بولتے نہیں. اس کے بعد لے گیا فون, ڈی ڈی ٹو ٹو ٹی ڈی ڈاٹا کرا, شروع کرا, کر کے دیکھا آئی یہ نیٹ ورک اس نہیں آ رہا. نیٹ ورک نہیں آیا تو فون چلتا. کسی کے ایریا میں فل نیٹ ورک آتا, گندی گوچوں میں چلے گئے تو ہاف نیٹ ورک آتا, نہیں تو 2 گاڑیاں آتی, 1 گاڑی آتی نہیں آتی, کبھی فل آتا. فل نیٹ ورک کب آتا؟
جب آپ ٹاور کے قریب رہتے، توجہ ہے کہ نہیں، جب آپ ٹاور کے قریب رہتے فل نیٹ ورک آتا، فل اسپیڈ سے چلتا، قرآن سن رہی، ناز سن رہی، تقریر سن رہی، کتاب سن رہی، ارے کیا زبردست نیٹ ورک ہے، لائیو سٹریمنگ چل رہی کولار سے، نیٹ ورک اچھا رہا، کام تیزی سے بنتا، تو ہر سال اولیاء اللہ کے آستانوں پر عرس کی محفل کو منعقد کیا جاتا ہے۔ آج کولہار کے مسلمانوں کے لیے، کرناٹکا کے مسلمانوں کے لیے حضرت سلطان چور علی شاہ کے آستانے پر عرس کی محفل منعقد کی گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اے سنی مسلمانوں، اگر وحابیوں نے، بدعقیدگی کے طوفانوں نے تمہارے سخی سلطان کے جانشین کے آستانے پر آؤ، حضرت چور سلطان کے آستانے پر آؤ اور اپنی چارجنگ کر کے چلے جاؤ۔ روحانی چارجنگ، کون سی چارجنگ بولو؟ روحانی چارجنگ۔ فاسٹ چارجر رہا تو جلدی چارج ہوتا اور دیر تک چلتا ہے، چلتا 100% چارجنگ ہو گئی تو 24 آورس کا فرصت ہے، اور زیادہ یوز کرے تو 12 آورس، کم یوز کرے تو اسٹینڈ بائی 52-56 آورس کا رہتا۔ اب آئے چارج کر لیے، کیا چارج کر رہی؟ روحانیت۔ اس سلسلے کا جو سب سے بڑا وصف ہے وہ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ اس میں ذات کی تعلیم، کلمہ طیبہ کی تعلیم، رسول اللہ کی بارگاہ کی حاضری کی، حاضر بارگاہ رسول کروانے کا جو مشق اس سلسلے میں کروایا جاتا ہے۔ اب آئے یہاں پہ آگے کیا کرنا؟ خالی دنیا 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 نہیں مانگنا، دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے مسلمانوں، یہاں پر آؤ تو آخرت مانگو۔ یہ صرف دنیا دینے والے لوگ نہیں ہیں، یہ جنت میں لے جانے والے لوگ ہیں، یہ قبر میں تمہارے کام آنے والے لوگ ہیں، یہ حشر و نشر میں تمہارا ساتھ دینے والے لوگ ہیں، یہ اتنی محبت کرتے ہیں تم سے کہ یہ تمہیں کبھی چھوڑنے والے نہیں۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تم محبت کرتے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ تم ان سے عقیدت رکھتے ہو، کہاں کہاں سے، دور دراز سے علاقوں سے عورتیں آئی ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں دیکھ رہا ہوں سینے سے لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، بزرگ خواتین بیٹھے، بزرگ بیٹھے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو ان سے عقیدت ہے؟ نہیں، ان کو آپ سے محبت ہے، اسی لیے آپ کو آج کولہار کی سرزمین پر بلایا۔ دیکھو، یہ اگر نہیں چاہتے نا تو تمہیں بلاتے نہیں، یہ چاہتے ہیں۔ رسول اللہ کے دروازے سے دروازہ لگا تھا ابو لہب اور ابو جہل کا، حضور نے بلایا، آیا وہ نہیں آیا؟ بازو رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس پر توجہ ہوتی کام اسی کا بنتا۔ سلمان فارسی پہ توجہ کی تو فارس کی سرزمین پر سے آ گئے، صہیب رومی پہ توجہ کی تو روم چھوڑ کر آ گئے، بلال حبشی پہ توجہ کی تو غلامی چھوڑ کر حضور کی غلامی میں آ گئے۔ تو ذرا سوچو کہ یہ جو اللہ والے ہیں یہ دراصل تم کو بلاتے ہیں، اور کاہے کے لیے بلاتے ہیں؟ نذرانوں کے لیے نہیں بلاتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ نظر و نیاز کے لیے بلاتے نہیں، ان کو تم سے محبت ہے۔ کیا ہے بولو؟ ان کو تم سے محبت ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کو آپ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھ سکتے ہیں؟ بیٹا ہے بخار میں پڑا ہوا ہے، بابا جو دعوت پہ جاتے ہیں، پارٹی میں جاتے ہیں، بیگم میں جا کے انجوائے کر کے آتا ہوں، تو بیگم بولتے ہیں کہ پاگل واگل ہو گیا، سٹ پہ آ گیا، بچے کی طبیعت خراب ہے، 103 104 بخار ہے، لیکن چاہنے والا اگر باپ ہو تو سارے کام چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ بخار کوئی جان لیوا مرض نہیں ہے، لیکن محبت ہے۔ یہ محبت تڑپا دیتی ہے، کیا کرتی ہے بولو؟ یہ محبت تڑپا دیتی ہے، یہ محبت بے چین کر دیتی ہے۔ تو چاہنے والا جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر تکلیف پر بے قرار ہو جاتا ہے، اس کی ہر تکلیف پر مضطرب ہو جاتا ہے، اس کی ہر ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہ اللہ والے تم سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ تم کو جب تکلیف ہوتی ہے تو تمہاری ماں کو بعد میں خبر ہوتی ہے، ان کو پہلے خبر ہوتی ہے۔ آج آئے ہیں اولیاء اللہ کے آستانے پر، حضرت چور علی شاہ کے آستانے پر۔ ہو سکتا ہے کل تمہیں تانا دیا جائے کہ بھئی مسجد ہے، اللہ کے پاس جاؤ، اللہ سے مانگ لو۔ بولو، جماعت والے تو آج کل ایک سے ایک آ گئے نا، ٹیکنیکل، اور
انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, کوئی یوٹیوب پر پھنسا ہوا ہے, کوئی انسٹاگرام پہ ہے, تو کوئی اسنیپ چیٹ پر ہے, تو کوئی فیس بک پر ہے, پتہ نہیں کتنے مینس آف کمیونیکیشن ہے, انفارمیشن ہے, ان سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اب جب مسجد ہے تو پھر یہاں آنے کی ضرورت ہے. یہ سوال ہوگا تم سے, اور تم قادری ہو, قادریوں کو جواب دینا ہے, ہوگا کہ نہیں بھئی؟ جب ہے تو پھر وہاں کیوں؟ ایک تصوف کا بڑا مشہور رسالہ ہے, میرے بزرگ جانتے ہیں, حضرت بھی جانتے ہیں, حضرت بھی جانتے ہیں, رسالہ قشیریہ. کیا ہے بولو؟ تصوف پر ابتدائی سب سے اولین لکھے جانے والی کتاب کا نام ہے رسالہ, بولیے کیا ہے؟ قشیری. امام قشیری نے لکھی. ایک بڑا خوبصورت واقعہ اس کتاب میں انہوں نے لکھا. وہ لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا اور سفر کے لیے جا رہا تھا, بزنس مین تھا, اور اس کے ساتھ دوسرے بھی تھے. یہ وہ سمجھو 24 نمبرز, 24 نمبر آپ کے پاس کیا بولتے نہیں معلوم میرے, بدعقیدہ, جو نہ پیر کو مانتے, نہ مرشد کو مانتے, نہ شیخ کو مانتے, نہ شیخ کی استعارت کو مانتے, نہ اولیاء اللہ کے پاور کو مانتے, وہ بھی تھے. اور وہ ایسی علاقے میں سفر کے لیے جا رہے تھے جو علاقہ بڑا ڈینجرس تھا. کیا تھا؟ بڑا ڈینجرس تھا, اور وہاں پر ڈاکو رہتے تھے, اور وہاں کے ڈاکو بڑے مشہور تھے, مال بھی لوٹتے اور قتل بھی کرتے, وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے. جب یہ انویسٹر تھا, اس کے پاس بہت پیسہ تھا, یہ لے کر جا رہا تھا, تو اس نے کہا بھائی ایک شرط پہ چلوں گا, پہلے پیر صاحب سے جا کے خانقاہ میں ملاقات کر لیں. اب تم لوگ کہیں بھی گئے تو حضرت سے ملتے نہیں, حضرت سے ملتے نہیں, حضرت زراور شاہ صاحب سے تو بھی ملیں گے نہیں, تو حضرت ذوالفقار صاحب سے بھی ملیں گے نہیں. یہ طریقہ ہمارا ہے کہ کبھی بھی ہم سفر کو جاتے ہیں تو پہلے پیر و مرشد کو آ کے ملتے ہیں, ان کی زیارت کرتے ہیں, دست بوسی کرتے ہیں. یہ دونوں نہ ملے تو آستانے پر آتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک سفر پہ نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اپنے پیر سے ملاقات نہیں کر لیتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, سو کے ہم بھی ٹھہرتے ہیں. تو کہا ملو گے نہیں میرے پیر سے؟ نہیں, ہم کو نہیں ملنا. نہیں, آؤ تو صحیح خانقاہ میں, دور ہی صحیح, ٹھہر کر چلے جاؤ. وہ بھی آئے, یہ بھی آئے. تو یہ مرید بڑا بادب تھا, بالکل سروریوں کی طرح, جیسے سروری بادب ہوتے ہیں نا. میں نے دیکھا نام لو تو انگوٹے چومتے ہو, کتنا ادب ہے تمہارے پاس. کیونکہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اگر محبت کرنی ہے نا تو پہلی سیڑھی ادب ہے, اور جس کے پاس ادب نہیں وہ مردود ہے. شیطان کے پاس سب تھا, ادب, اسی لیے راندہ بارگاہ عزتی ہو گیا. اللہ نے اس لیے نکال کر پھینک دیا کہ اس کے پاس ادب نہیں تھا. ادب ہے تو سب کچھ ہے. اور اللہ تم کو سلامت رکھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر مرید کے دل میں, سینے میں اپنے پیر کی, اپنے پیرزادوں کی محبت ٹوٹ ٹوٹ کر بھری پڑی. ادب ہے, ادب ہے. وہ بھی ایسے ہی ادب والا تھا. وہ اپنے پیر کے پاس گیا کہ سرکار میں ایسے سفر پہ جا رہا ہوں ٹریول پر, اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں حملہ اگر لوگ مجھ پر نہ ہو جائیں, اور اگر ڈاکو مجھ پر حملہ کریں تو سرکار کوئی وظیفہ, مجھے آپ پوچھتے نہیں کچھ وظیفہ ہے تو آپ بتا دیجئے میں کیا کروں. تو وہ عطا کا وقت تھا. کبھی کبھی بزرگوں پر ایک کیفیت ہوتی ہے, غلبہ ہوتا ہے, اور وہ بہت قرب کی منزل میں رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ انا الحسنی والمغدا مقامی. غوث پاک فرماتے ہیں میں حسنی ہوں اور مغدا میرا مقام. اور مغدا کیا ہے؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو قریب کا اسٹیشن ہے اسے مغدا کہتے ہیں. غوث پاک کہتے ہیں میں وہاں پر رہتا ہوں, توجہ ہے آپ کی, اور وہاں پر رہتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے تم مجھے پکارتے ہو تو جو چاہے وہاں سے لے کر دیتا ہوں. اور دیکھو بس سلسلہ یہی ہے, تمہارے پیر اپنے پیر کے پاس پہنچے, تم یہ پیروں کے پاس ہو, یہ پیروں کا ہاتھ ان کے آستانے پر ہے, ان دونوں کے ہاتھ میں ان کا دامن ہے, ان کا ہاتھ ان کے دامن میں, ان کا ہاتھ ان کا دامن پکڑا. یہ سلسلہ چلتا ہوا سخی سلطان باہو تک جاتا ہے, اور سخی سلطان کے ایک ہاتھ میں مولا علی کا دامن ہے تو ایک ہاتھ میں غوث جلی کا دامن ہے کہ نہیں. تو یہ غوث اعظم فرماتے انا الحسنی والمغدا مقامی, میں حسنی ہوں اور مغدا میرا مقام ہے, وہاں پر رہتا ہوں. تو مرید سے پیر و مرشد نے فرمایا, وہ ایسے ہی قرب کی منزلیں طے کر رہے تھے. جب یہ پہنچ گیا تو کیفیت میں کہا کہ بیٹا گھبرا مت, اگر تجھ پر حملہ ہو اور تیری جان خطرے میں پڑ جائے میرے کو پکار. توجہ ہے, کیا کہا؟ مجھے پکار. یہ جو ساتھ والے تھے رانگ نمبرز, ہو گیا کام ختم. یہی بولتے ہیں ہم لوگ, اللہ کو پکارو بولنے کا. تو پیر کیا کرتے رہے, یہ کیا کرتے, انہوں کیا بچاتے تیرے کو. تو بولا دیکھو بھائی تم لوگ اللہ کو پکارو, میں میرے پیر کو پکاروں گا, اس لیے کہ پیر کا حکم ہے, اور پیر کے حکم کے آگے
میں نہیں جا سکتا، ہرگز نہیں جا سکتا. کہا یہ بالکل غلط ہے، یہ شرک ہے. اب یہ فتوے شروع ہو گئے جو ہوتے اپنے ساتھ قصے، یہ ہے وہ ہے، ارے کچھ بھی ہوگا ارے جان دے. گئے سفر کرے، خوب منافع ہوا، خوب پیسہ کمائے اور کما کے لوٹ رہے تھے. ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا. ڈاکوؤں کو پہلے سے خبر تھی، ہاں چورا بہت ہوشیار رہتے، پہلے سے انفارمیشن نکال کے دیکھیں. یہ قافلہ رات کے وقت آئے اور آ کر انہوں نے حملہ کیا، اور حملہ ایسا کیا کہ سارا مال لوٹ لیا. اور جب لوٹا تو یہ جتنے ساری اس کے ساتھی تھے انہوں نے پکارا یا اللہ بچا لے، اے اللہ حفاظت فرما. لیکن ڈاکوؤں نے ایک ایک کو چن چن کر مارا، سب کا قتل کر دیا. جب اس کے قریب آئے، اس کے قریب، اس مرید کے قریب، تم جیسے غلام کے قریب، تو اس نے کہا کہ پیر نے کہا تھا کہ پیر کو پکارو. تو کہا سرکار میرے پیر، میرے مرشد اغثنی، میری مدد فرمائیے، میری حفاظت فرمائیے. آپ نے کہا تھا آپ کو پکارو. جیسے ہی پیر کو پکارا ایک نور کی چادر نمودار ہوئی اور اس نور کی چادر نے اسے ڈھانپ کر چھپا دیا. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. حضور اپنی کملی میں چھپائیں گے نا، تو شیخ بھی کیا کرتا ہے اپنے دامن میں چھپاتا ہے اپنے مرید کو. یہ غلاف کے اندر نہیں چھپنے لگے. غلاف سر پہ ڈالنے کے چادر کا کیوں؟ معلوم ہے کہ یہاں چھپ گئے تو وہاں بچ گئے. تو ایک نور کی چادر نمودار ہوئی اور اس نے ڈھانک لیا، چھپا لیا اور بچ گیا. اب بچ تو گیا لیکن پریشان ہو گیا، کنفیوز. آج کل کی ہماری نوجوان نسل ایسی کنفیوز، کوئی بھی چیز ہوتے گوگل نکالتے اور پوچھ لیتے what is the meaning of this thing، یہ کیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے. گوگل بول دیتا. گوگل بولتا کبھی سنی کا بولتا، کبھی وہابی کا بولتا، کبھی رافضی کا بولتا، کبھی شیعہ کا بولتا، کبھی دیوبندی کا بولتا، کبھی تبلیغی کا بولتا، کبھی سلفی کا بولتا. آپ کو کیا معلوم کیا لینا؟ آپ یہ بھی لے لیتے وہ بھی لے لیتے، گھر میں آ کے کنفیوز ہو جاتے. خدا ہی ملانا وصال سن، ادھر کے رہتے نا ادھر کے رہتے، پریشان ہو جاتے. اللہ فرما فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اے مسلمانوں اگر تم نہیں جانتے نا اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم نہیں. توجہ ہے آپ کی، اہل ذکر. ہاں کیوں اہل ذکر؟ ورفعنا لک ذکرک، جو میرے نبی کے ذکر کو بلند مانتا ہے وہ اہل ذکر سے پوچھو. اور جو علی کے ذکر کو عبادت مانتا ہے، ذکر علی عبادت. علی کا ذکر کیا ہے؟ ارے بولو شرما کیوں رہے ہو بھائی؟ علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ میں نے نہیں کہا، یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. اب ایسے ذکر والوں سے پوچھو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کوئی مسئلہ ہو نا ان کے پاس آنا، اپنے پیر سے پوچھنا. اپنے پیر سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا یاد رکھ. اور اگر تم اپنے پیر سے بڑا کسی کو عالم مان لیے تو پھر تم مرید نہیں رہتے. ہاں یہ معیار ہونا چاہیے مریدی کا. یہ تعلیم ہے سلسلے کی. کیا ہے؟ پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر تشریف لے جا رہے ہیں جامع مسجد بغداد، اور جب غوث پاک جاتے تو 1 لاکھ کا مجمع ہوتا. کتنا؟ 1 لاکھ کا مجمع ہوتا غوث اعظم کے انتظار میں. پیرانی پیر 1 لاکھ کو دیکھ رہے ہیں، 1 لاکھ میں سے ایک کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس کو دیکھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے ٹھہرا ہے. غوث پاک نے کہا یہ کیسا مرید ہے، جو کیسا عاشق ہے جو میری طرف دیکھ نہیں رہا. حضرت شیخ علی ہی غوث پاک کے چہیتے مرید ہیں. تو کہا کہ شیخ علی اس کو پکڑ کر لاؤ. تو شیخ علی بھاگے گئے، اس کو پکڑ کر لائے. کہا یہ شخص آنکھیں کیوں نہیں بولتا اور عبد القادر کی طرف دیکھتا کیوں نہیں؟ تو مرید بڑا سچا تھا، کہنے لگا سرکار بات اتنی سی ہے کہ میں کسی اور کا مرید ہوں. اب آپ کو دیکھ لیا تو پھر پیر کا کہاں رہتا ہوں، اور اگر پیر کا نہیں رہا تو کہیں کا بھی نہیں رہتا. اسی لیے سرکار میں آپ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں. یہ غوث اعظم کی کرامت دیکھو، سخاوت دیکھو، اور پیران پیر کی محبت دیکھو. کیونکہ غوث اعظم صرف قادریوں کے پیر نہیں ہیں، انہوں پیران پیر ہے. ہاں توجہ ہے، ہر سلسلے کے مرید سے محبت کرتے ہیں غوث پاک. تو پیران پیر نے فرمایا گھبرا رہا کیوں؟ میں کہتا ہوں آنکھ کھول. تو کہا نہیں سرکار خلل ہو جائے گا. پھر میں پیر. کہا آنکھ کھول، عبد القادر حکم دیتا ہے. آنکھ کھولی. جب غوث اعظم کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو غوث پاک کے چہرے پر کے پیر نظر آنے لگے. یہ ہوتا ہے سچا پیر. آج کل کے نہیں، جس کے بھی مرید پہ قبضہ آتے ہی پکڑ لے رہے. شہزادے غوث اعظم ہندوستان پر سفر کرتے تھے. میں حضرت کی انفارمیشن کے لیے کہوں گا کہ جس خانقاہ کے علاج میں جاتے لوگ آ کے بولتے تھے حضرت آپ کے مرید ہونا ہے، تو بولتے تمہارے صاحب آلریڈی موجود ہے نا، جاؤ ان کے مرید. یہ محبتیں سچوں میں رہتی، جھوٹوں میں
نہیں رہتی، ایک کے اوپر ایک کے اوپر ڈال لیتے. حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر نے کہا دیکھ میری طرف دیکھا تو غوث اعظم کے چہرے میں اپنے پیر نظر آئے. اور یاد رکھو کہ وہ کتنا بڑا سچا مرید تھا کہ اگر غوث اعظم کے چہرے پہ بھی اس نے نظر ڈالی تو اس کو اپنا پیر نظر آیا. اور آج کل کتنی ویک ہو گئی عقیدت، ایک کام نہیں بنا کہ پریشان ہو جاتا. آتے پیر صاحب کے ساتھ ہو جاتا بھائی کبھی نیٹ ورک ویک رہتا، تمہارا نیٹ ورک ویک رہتا، کبھی ادھر سے سسٹم بند رہتا، ہو جاتی دیر ہو جاتی، تاخیر ہو گئی تو پریشان نہیں ہونا. بزرگان دین میں اور اولیاء اللہ میں اور انبیاء کرام میں کیا فرق ہے دیکھو. ایک شخص اپنے پیر کے ساتھ جا رہا تھا، جاتے جاتے پوچھا سرکار انبیاء کرام جو بولتے ہیں 100% ہوتا ہے، 100% آن ڈاٹ آن ٹائم، نو ڈیلے نو ایرر، جو بولتے ہیں وہی ہوتا. اور اولیاء اللہ جب کبھی فرماتے ہمارے شیخ طریقت یا پیر طریقت تو کبھی 2-4 دن کے بعد ہوتا، تھوڑا ٹائم لگ جاتا. ایسا کیوں؟ تو وہ سفر پہ جا رہے تھے ساتھ میں، کہا رک، پیر سچا ہو تو رہبری سچی ہو، تم تو بڑے خوش نصیب ہو، ایک نہیں دو چھوڑ کر گئے ماشاءاللہ، دونوں صاحب طریقت ہیں. تو روک کر ہاتھ پکڑ کر کہا ایک کام کر، وہ جو سامنے تیرے کو گھر نظر آ رہا، ہاؤ حضرت نظر آ رہا، کتنے قدم پہ ہوں گے ایک اندازہ بول. یہ بڑا ہوشیار تھا، یہ بولا دیکھ 300 قدم تو ہوئیں گا. کتنا؟ 300 قدم تو ہوئیں گا. تو کہا جا گن کرا، تو گنا 1 2 3 4 50 80 90 100 150 280 290 300 320 ہو گئے. کہا رک جا، گھر کے قریب گیا، کتنے ہوئے؟ تو کہا حضرت 320 ہوئے. تو کتنے بولا تھا؟ 300 بولا تھا. کتنے بڑھ گئے؟ 20 بڑھ گئے. اب بول کتنے ہیں؟ اب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ لڑکا وہاں ٹھہرا ہوا اسپیکر کے پاس. کتنے قدم ہوں گے؟ 1 2 3 4 5 6 پہنچ جاتا تھا، 6 نہیں 8. اب میرے کو اندازہ ہو رہا ہے. تو کہا 8. تو کہا بات سے اتنی سی ہے پیارے کہ تو نے جو کہا 320 قریب تو پہنچ گیا. یہ اولیاء اللہ جب ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا ہے تو 2 4 5 دن آگے پیچھے ہو سکتا، لیکن جب نبی فرماتا ہے وہ بالکل قریب کی منزل پر ہوتا ہے. اور یاد رکھو جس کو ایسا پیر ملا ہو جو غوث اعظم کی خدمت میں ہو، اور جو غوث اعظم فرماتا ہو انا الحسنی والمغدا مقامی، تو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم اگر پیر کے آستانے پر آئے اور اگر تھوڑا بہت ڈیلے ہو گیا تو سمجھ جانا اپنی طرف سے نہیں ہو رہا، حضرت تو راستہ صحیح بتائے تھے، اندازہ میں غلط لگا. تو تاخیر ہوئی تو عقیدت کو گڑبڑ نہیں کرنا اور دکانہ بدل لیتے نہیں پھرنا. ہاں یہ بڑا خطرناک زمانہ آ گیا بھائی. ادھر گئے ادھر پکڑ لیے، ادھر گئے. ہمارے اماں بہنوں بچوں کا بھی ایک قصہ تھا، ائی حضرت توجہ نہیں کر رہے میرے پر آج کل، کہیں کو بیٹا نہیں کرنے، نہیں کام نہیں بن رہا ہے. بیٹا بنتا ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور تم لوگ سروری قادری ہو، کیا ہو بولو؟ سروری قادری ہو. محی الدین ابن عربی کے والد العربی پیرانے پیر اختر الغازی دیکھے نہیں دیکھے؟ پڑھے نہیں پڑھے؟ سلطنت عثمانیہ کا جنہوں نے قیام عمل میں لایا، وہ اختر الغازی کے جو پیر و مرشد ہوئے سرکار سیدنا محی الدین، جنہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں لوگ؟ شیخ اکبر. وہ حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں ان کے والد آئے اور آ کر کہتے ہیں سرکار بیٹا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ بیٹا ہونا، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں بیٹیاں. تو حضور پیرانے پیر نے آنکھ بند کی اور آنکھ بند کر آنکھ کھول کر کہا تیری قسمت میں بیٹا نہیں. بولے سرکار آپ کیسا بول رہے؟ تو میں نے کہا لوح محفوظ پر دیکھ کر بولو. تو کہنے لگے اتنا تو میں بھی دیکھ کے آیا، آپ جو بول رہے اتنا تو میں بھی دیکھ کر آیا. اگر لوح محفوظ ہی دیکھنا رہتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ سروریو قادریو اپنی نسبت پہ ناز کرو. کہا اگر بات اتنی ہی ہوتی تو پھر آپ کے پاس، اے عبد القادر میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں. چھوٹے موٹے آدمی کا عقیدہ یا حوالہ نہیں ہے، شیخ اکبر کے باپ کا عقیدہ ہے. کیا ہے؟ اے غوث اعظم میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے خبر ہے کہ جو وہاں لکھا نہیں ہوتا ہے وہ بھی آپ عطا فرما سکتے ہیں. مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. کیا مانگنے کا؟ اگر نسبت سے ان کی کام لینے کا سلیقہ، اگر نسبت سے ان کی کام لینے کا سلیقہ ہو تو کیا کچھ کر نہیں سکتا گدائے شاہ جیلانی. نسبت سے سلیقہ تھا. غوث پاک مسکرائے، کہا کیا چاہتا ہے سرکار؟ بیٹا. تو آنکھ پکڑ کر کہا کہ تیرے مقدر میں تو نہیں ہے، ایک بیٹا میرے مقدر میں.
ابھی میری پشت میں ادھر آ، میں تجھے ہبا کروں گا. پیٹ سے پیٹ لگائی, اپنا بیٹا عطا فرمایا. تو یہ نسبت کی باتیں ہیں, یہ کرم کی باتیں ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں حضور پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر کا دامن ہے. اور اگر تم سے پوچھے کہ سلطان چور علی شاہ کا دامن کیوں, سلطان سقی باہو کا دامن کیوں, سرکار غوث اعظم کی نسبت کیوں, تو اس سے یہی کہہ رہا جو حضرت امام بشیری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ آپ پریشان ہو گیا مرید, اس نے دیکھا کہ لوگوں نے, پکارنے والوں نے تو اللہ اللہ بچا لے, اللہ بچا لے, اللہ بچا لے کہا, اور میں نے کہا کہ میرے پیر مجھے بچا لے. لیکن یہ کیا ماجرا ہو گیا, جنہوں نے اللہ کو پکارا وہ مارے گئے, میں نے مشرک کو پکارا میں بچ گیا. اب ایمان خطرے میں پڑ گیا. ظاہر سی بات ہے نا, کنفیوز ہو گیا. آج کل کی جو نوجوان نسل کنفیوز ہو گیا, پریشان ہو گیا, اور پریشانی کے عالم میں نہ گھر گیا, نہ باہر گیا, نہ بیوی بچوں کی خبر, سیدھا پیر کی خانقاہ پہ آیا. پیر نے آتا دیکھا تو مسکرایا, کہا بچ گیا. تو کہا سرکار میں تو بچ گیا, ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے. ایمان سچا مرید ہو نا تو ایمان اس کو خطرے میں. تو پیر و مرشد نے کہا کیوں خطرے میں کیوں پڑ گیا تیرا ایمان بابا؟ تو کہا سرکار انہوں نے اللہ کو پکارا وہ مارے گئے, میں نے آپ کو پکارا میں بچ گیا. یہ راز سمجھ میں نہیں آتا, میرے پیر اس پہ سے پردے تو اٹھائیے. تو پیر و مرشد نے فرمایا دیکھ بابا, انہوں نے اللہ کو پکارا, تو نے مجھے پکارا, وہ مارے گئے, تو بچ گیا. تو کہا بات اتنی سی ہے, بس اتنی سی ہے؟ ہاں اتنی سی. دیکھ ایک بات سن, تیرے گھر پر اگر کوئی شخص آئے, تیرا بھائی ہو, ساتھ نہیں رہتا ہو, وہ باہر سے تجھے پکارے, تو تو اس کی آواز پہچانے گا کہ نہیں؟ کہا سرکار پہچانوں گا. کہا ہزاروں عورتیں بیٹھی اور اس میں سے تیری ماں تجھے پکارے, بیٹے ادھر آ جا, تو تجھے اپنی ماں کی آواز پہچانے گا کہ نہیں؟ کہا بابا پہچانوں گا. تو کہا اگر تیرا باپ تجھے پکارے, 100 مرد بیٹھے ہو, اس میں سے کہے بیٹا ادھر آ, پانی لا, تو جو بیٹا سچا ہوگا اپنے باپ کی آواز پہچانے گا کہ نہیں؟ ہاں. اگر تیرے دروازے پر تیرا کوئی دوست آئے, تو اندر ہو, تو جواب نہ دے, تو وہ بار بار تیرے دروازے پر آتا ہے, تو اس کی آواز تیری بہن بھی پہچانتی ہے, سمجھ رہے, تیرا بھائی بھی پہچانتا ہے, تیری ماں بھی پہچانتی ہے. وہ تجھے پکارا, کہا عبداللہ آ, میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. تو ماں نے پکڑ کر پکار کر کہا دیکھ بیٹا عبد الرحمان دروازے پہ آیا ہے. اس نے نہ دروازہ کھولا نہ کھڑکی کھولی. کیوں؟ یہ بار بار آتا ہے, دروازے پر آتا ہے. کوئی فقیر آتا ہے, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جمعرات کی خیرات کرتی ہیں, ماشاءاللہ اس سلسلے میں تو جمعرات کا بہت بڑا اہتمام ہے اور ہونا بھی چاہیے. آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ جمعرات کی کیا حقیقت ہے. جب بات نکلی ہے تو حضرت کی اجازت سے عرض کر دوں, مجھے ابھی راستے میں بتایا ان لوگوں نے کہ جمعرات بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے کہ نہیں. میرے اور تمہارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو لوگ بولتے ہیں جمعرات نہیں منانا, جمعرات کا اہتمام نہیں کرنا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے جمعرات کیا. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے, صحابہ ہیں, اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حیات کی خیر لکم, میری زندگی تمہارے لیے خیر کا باعث. ظاہر سی بات ہے حضور ہے تو ساری خیر ہے, تو صحابہ خوش ہوئے. اس کے بعد حضور نے فرمایا ممات کی خیر لکم, میری موت تمہارے لیے خیر کا باعث ہے. تو سرکار کی یہ بات سن کر صحابہ رونے لگے, اور تصور نہیں تھا کہ حضور اس دنیا سے تشریف لے کر جائیں گے. پریشان ہو گئے. تو کہا یا رسول اللہ حیات تو آپ کی ہمارے لیے خیر ہے, کیونکہ آپ اللہ سے قرآن لے کر دیتے ہیں, ساری نعمتیں لے کر دیتے ہیں, لیکن سرکار یہ جو آپ نے فرمایا کہ آپ کی موت ہمارے لیے خیر کا باعث ہوگی. حضور یہ بات, صحابہ رو رہے ہیں, زارو فقار رو رہے ہیں, داڑھی کے بال کھینچ رہے ہیں, کسی کا کوئی گریا چاک کر رہا ہے, کوئی امامہ اتار کر, کیونکہ حضور نے کہا میری موت تمہارے لیے خیر کا باعث ہے. تو پریشان ہو گئے. تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وفات کیسے خیر کا باعث ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا, توجہ ہے آپ لوگوں کی, میری ماں بہنوں بیٹیوں کی, جمعرات ایسے ہی نہیں. ہمارے پیر و مرشد شہزادے غوث اعظم فرماتے تھے کہ سب پڑھ کے بولتے, علی کی اولاد دیکھ کے بولتی. ہاں بڑا فرق ہے, تو نے بھی کتابوں سے, میں نے بھی نگاہوں سے, فرق ہے بہت ساقی تیرے میرے پینے میں. تو یہ بزرگوں کا معاملہ رہتا ہے, یہ مشاہدے کا رہتا. کیا رہتا؟ مشاہدے کا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں, میری موت تمہارے لیے خیر کا باعث اس لیے ہے کہ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو ہر جمعرات کو, توجہ ہے سروریوں کی توجہ ہے کہ نہیں,
ہر جمعرات کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ میری امت کے سارے اعمال مجھ پر پیش کرے گا. جس کے عمل اچھے ہوں گے، کوئی نماز پڑھے گا، کوئی روزہ رکھے گا، کوئی حج کو جائے گا، کوئی زکات دے گا، کوئی ماں باپ کی فرما برداری کرے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، لنگر کرے گا، 11ویں کرے گا، 12ویں کرے گا، عرس کے لنگر میں لوگوں کو کھانا کھلائے گا، اچھا رہے گا، اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، نماز کا پابند رہے گا، تہجد پڑھے گا، جمعہ پڑھے گا، نیکیوں کے سارے اعمال کرے گا. ظاہر سی بات ہے کسی رسول اللہ سرکار کی خواہش کسی امتی کا یہ احوال جب بیان کیے جائیں گے، فلاں لڑکی نے سرکار اچھے عمل کیے، سارا ہفتہ یہ نیکیاں کار کرتی رہی، گناہوں سے بچتی رہی، کبائر سے بچتی رہی، صغائر سے. حضور مسکرا دیں گے، کیا کریں گے؟ حضور خوش ہو گے، واہ میرا امتی، براؤڈ آف یو، اس نے گڈ جاب. بھئی اگر کسی پیر کو آ کر کہے سرکار آپ کا مرید کتنا نیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، تو پیر صاحب افسوس کرتے، خوش ہوتے. سرکار آپ کا مرید ہے، کتنی خیرات کرتا ہوں، سخی ہے، تو پیر خوش ہوتا. بھائی مرید کس کا ہے، تربیت یافتہ کس کا ہے، ہم خوش ہوئے کہ ہمارا مرید ہے. تو حضور کی بارگاہ میں ایک ہفتے کے سارے اعمال ہر ایک امتی کے پیش ہوتے. سرکار اس نے ایسا کیا، جب اچھے عمل ہوتے ہیں تو حضور خوش ہوتے ہیں. اور سرکار نے فرمایا جس طرح اچھے اعمال پیش کیے جائیں گے، اسی طرح میری امت کے گناہ بھی ہر جمعرات کو مجھ پر پیش کیے جائیں گے. توجہ ہے آپ کی. حضور فرماتے جب یہ کہا جائے گا کہ آپ کے امتی نے جھوٹ بولا، غلطی کری، خطا کی، دھوکہ دیا، گناہ کیا، نافرمانی کی، نمازہ چھوڑا، ماں باپ کو ستایا، فلاں کرا، یہ کرا، وہ کرا، یہ عیب کرا، یہ جرم کرا، یہ خطا کرا، حضور فرماتے ہیں کہ میں آبیدہ ہو جاؤں. اچھے عمل کرے گا تو خوش ہو جاؤں گا، اور برے عمل کرے گا تو آبیدہ ہو جاؤں گا. اس کے بعد بات ختم نہیں کی، قربان جاؤ میرے آقا کی رحمت پر. حضور فرماتے ہیں جب مجھ سے یہ کہا جائے گا کہ سرکار آپ کے کسی امتی نے، مرد نے یا عورت نے، لڑکے نے یا لڑکی نے، بچے نے یا بچی نے، بوڑھے نے یا جوان نے یہ گناہ کیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں فوراً سجدے میں چلا جاؤں گا. میں فوراً سجدے میں چلا جاؤں گا، اور اس وقت تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا رب میرے اس امتی کے گناہوں کو معاف نہیں فرما دیتا. اسی لیے خانقاہ میں کہا جاتا ہے حضرت سلطان چور علی شاہ نے تم کو جمعرات کا اہتمام ایسے ہی نہیں پتا. ان کو معلوم ہے کہ پورے ہفتے کے گناہ معاف کرنے ہیں، تو کیا کرو، شب برات میں روزہ رکھتے، پہلے دن بھی رکھتے، آخری دن بھی رکھتے. کئی کیا سے رکھتے، اکاؤنٹ کلوز ہوا تو روزے سے ہونا، اکاؤنٹ اوپن ہوا تو روزے سے ہونا. تو ہمارے بزرگوں نے کیا کیا، پورا حساب دیکھ لیا اور دیکھ کر کہا کتنی محنت کی ہے انہوں نے حساب دیکھ کر کہا کہ جمعرات کا اکاؤنٹ اچھا کر دو، اب جمعرات کو خیرات کرو. فقیر آیا تو عام دنوں میں بڑھا دیتے، لیکن جمعرات کیا سے چلر اٹھا کے رکھتے، فاتحہ کرتے، گھر صاف کرتے، خوشبو لگاتے، عطر لگاتے، لنگر پکاتے، غریبوں کو کھانا کھلاتے. کیوں؟ یہ عمل حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے. تو یہ جمعرات کی فضیلت ہے. تو بہر کیا ہے، وہ جب اپنے پیر کے پاس پہنچا تو کہا کہ سرکار وہ تو مارے گئے، میں بچ گیا، ایمان خطرے میں پڑ گیا. تو پیر و مرشد نے کہا کہ بیٹا بات اتنی ہے کہ تو اس آواز کو پہچانتا ہے جو بار بار تیرے سماعتوں سے ٹکراتی ہے کہ نہیں؟ بولو. کوئی اچھی اذان دیتا محلے میں مؤذن روزانہ، تو آپ سنتے توجہ سے، جیسا آپ نے نعت شریف پڑھی، آواز کوئی بھی لگاؤ پہچان لیتے. تو حضرت نے فرمایا بات اتنی سی ہے بیٹا، راز صرف اتنا ہے کہ تو نے مجھے پکارا، ان لوگوں نے اللہ کو پکارا، اور جنہوں نے اللہ کو پکارا انہوں نے اس سے پہلے ابھی کبھی اللہ کو پکارا نہیں تھا. توجہ ہے آپ کی. یہ آواز جب اللہ کی بارگاہ میں گئی تو ایک انجان آواز، یہ وہ نہیں تھے جو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتے. حضرت سخی سلطان باہو کی والدہ نے فرمایا میں نے تیرے بیٹے کا نام باہو اس لیے رکھا ہے کہ ہو کی منزل میں جب کوئی نہیں ہوگا وہاں پر بھی میرا باہو اللہ کے ساتھ ہو. باہو ایسے ہی نام نہیں، بھائی ہو کا عالم ہو تو کوئی ہوتا ہے، ہو میں کوئی نہیں ہوتا، باہو ہے. یہ غوث اعظم کے تربیت یافتہ حضرت سخی سلطان باہو ہے. تو حضرت نے فرمایا اس بزرگ نے بات صرف اتنی سی ہے بیٹا کہ انہوں نے تو اللہ کو پکارا، لیکن ان کا پکارنا انجان کا پکارنا تھا. اس سے پہلے کبھی انہوں نے پکارا نہیں تھا. اللہ کی بارگاہ میں ان کی کبھی صدائیں گئی نہیں تھی، فریاد کبھی گئی نہیں تھی، آواز کبھی گئی نہیں تھی. اللہ سنتا سب کی ہے لیکن قبول سب کی نہیں، اس کی مرضی ہے، سنتا سب کی ہے لیکن قبول سب کی نہیں کرتا. وہ انجانوں کا پکارنا تھا، وہ لوگوں جو تھے وہ انجان تھے. ایک انجان نے پکارا تو اللہ نے سنی اور انسنی کر دی، توجہ نہیں فرمائی. لیکن جب تو نے مجھے پکارا، جب تو نے مجھے پکارا، میں نے میرے رب کو پکارا. سن،
تو نے مجھے پکارا, میں نے میرے رب کو پکارا, اور میں میرے رب کو 24 گھنٹے پکارتا رہتا ہوں. میری زبان رک بھی جاتی ہے تو قلب ذاکر رہتا ہے. میں تجھے بھی دیکھتا رہتا ہوں, اللہ کے جلووں کو بھی دیکھتے رہتا ہوں. وحدت الوجود بھی ہے, وحدت الشہود بھی ہے. میں کسی منزل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتا, اور ہر لمحہ, ہر سیکنڈ, ہر پل میری آواز میرے رب کی بارگاہ میں پہنچی ہوئی رہتی ہے. وہ میری آواز پہچانتا ہے, میری خوشی کی آواز بھی پہچانتا ہے, غم کی آواز بھی پہچانتا ہے, پریشانی کی آواز بھی جانتا ہے, سکون اور اطمینان کی آواز بھی پہچانتا ہے. اسے معلوم ہے کہ میں ایسے پکاروں گا تو پریشانی میں پکار رہا ہوں, ایسے پکاروں گا تو خوشی میں پکار رہا ہوں, ایسے پکاروں گا تو شکر گزاری میں پکار رہا ہوں, ایسے پکار رہا ہوں تو تشکر میں پکار رہا ہوں, ایسے پکار رہا ہوں تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر پکار. جیسے پکارتا ہوں ویسی صدائیں وہ مجھے دیتا ہے, اس حالت میں پکارتا ہوں ویسا مجھے جواب آتا ہے. اے میرے مرید, بات اتنی ہے کہ تو نے مجھے پکارا, میں نے اس کو پکارا, اور اسی نے تجھ کو بچایا ہے. یہ ہے کانسیپٹ طریقت کا. کیا ہے؟ اب اگر تم اپنے پیر کو پکارتے ہو تو تمہارے پیر اپنے پیر کو پکارتے ہیں, ان کے پیر ان کو پیر کے, ان کے پیر ان کو پیر کے, اور وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ تک بات پہنچتی ہے. اور یہی ہے سلسلہ سروری قادری کا راز. مرید کو کیا کرتے ہیں؟ بولو, اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. تو مسلمانوں, آقا کے دیوانوں, سلسلے قادریہ سروریہ سے وابستہ جتنے لوگ ہیں, تم اپنے نصیب پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے. اسی لیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک بہت مضبوط طرق سے سلسلے قادریہ عطا فرمایا ہے. اور اس سلسلے کی تعلیمات کیا ہے؟ دکھ درد بانٹنا. بولو کیا ہے؟ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا. یہ کاہے کے لیے لنگر ہے, کاہے کے لیے خرچہ ہے؟ بھائی پیسہ سب کو پیارا ہوتا ہے, اور آج کل تو معلوم ہے نا, چمتکار کو نمسکار ہو گیا. ڈپلیکیٹوں کے پاس کروڑوں روپے, اوریجنلوں کے پاس نہیں ہے, کبھی بھی نہیں تھے. 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, صحابہ کرام بھوکے رہتے تھے, لیکن ان کا جو مد مقابل تھا, ان کے پاس مخمل کے پردے لگے ہوئے تھے کہ نہیں؟ بولو. تو حق کے پاس ہمیشہ کم ہوتا ہے دنیا کا مال, لیکن آخرت کا مال ان کے پاس بہت ہے. آخرت کے سودے ان کے پاس بہت ہے, آخرت کی خیر ان کے پاس بہت ہے. اس آستانے پر آؤ تو کہے کے لیے آؤ, اس آستانے سے جاؤ تو ان کی زندگی کو یاد کرو. حضرت سلطان جبر علی شاہ کی زندگی کے روز و شب یاد کرو, ان کے دل یاد کرو. اگر تمہارے اخلاق میں خرابی آ جائے سال بھر میں, تو آؤ بیٹھو ان کے پاس, ان کے مریدوں کے پاس, ان کے خلفاء کے پاس, اور بولو کہ حضرت میرے اخلاق میں یہ خرابی آ گئی, میرے پیر کے اخلاق کیسے تھے؟ تو کبھی آپ نے سنا کہ حضرت سلطان جبر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی کسی کو دھتکارا ہے اپنے دربار سے؟ کسی کو گالی دی ہے, کسی کو برا بولا ہے, کسی کے ساتھ نفاق کیا ہے, کسی کے ساتھ بغض رکھا ہے, کسی کے ساتھ دشمن نہیں؟ یہ سب کرنے نہیں آئے تھے, یہ محبت بانٹنے آئے تھے. اگر تمہارے اخلاق میں گراوٹ آئے تو کدھر دیکھو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ قرآن میں فرماتا ہے indeed the best example for you is in the life of my beloved prophet. تمہارے لیے بہترین نمونے حیات کس میں ہے؟ میرے نبی کی زندگی میں ہے. اور ان کا جو معاملہ ہے, حضرت سقی سلطان کے حالات پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا, لوگوں سے فرض چھوٹتا ہے, سنت چھوٹتی ہے, نوافل چھوٹتے ہیں, واجبات چھوٹتے ہیں, لیکن سلطان سقی باہو کا یہ عالم ہے کہ زندگی میں ان سے کبھی کوئی مستحب عمل بھی نہیں چھوڑا. مستحب یہ کہ جو کرو تو ثواب, نہ کرو تو کوئی بات نہیں, وہ عمل بھی حضرت سقی سلطان نے نہیں چھوڑا. تو اپنی زندگیوں کو جب آؤ ان کی برکت پر ہاتھ رکھو, ان کی خبر پر ہاتھ رکھو. کیوں رکھتے ہیں آپ معلوم؟ یہ صرف اپنے نفس کی خوشی کے لیے نہیں. ہم کو معلوم ہے کہ اس تربت میں پاور ہے, ہم کو معلوم ہے کہ اس برکت میں شکتی ہے, ہم کو معلوم ہے کہ یہ قبر میں جانے والے عام جانے والے نہیں ہیں. اگر یہ تصور لیا جائے کہ جو مٹی میں گیا ختم ہو گیا تو دکھاتے کیا؟ یہ تو ایگریکلچر کی سرزمین ہے نا بھائی. کولار از فیمس فار ملک اینڈ سلک. کتنی کھیتی باڑیاں یہاں پر ہوتی ہیں. جو چیز ہمارے پیر شہزادے غوث عالم فرماتے ہیں, یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز جو مٹی میں جائے وہ مٹی میں مل کر ختم ہو جائے. جو بیج اچھا ہوتا ہے, جو سیڈ اچھا ہوتا ہے, اسے جب مٹی میں ڈال کر بند کیا جاتا ہے تو وہ مٹی کے اندر نہیں رہتا, وہ حیات لے کر نکلتا ہے. وہ پہلے ٹہنیوں کی شکل میں نکلتا ہے, پودا بنتا ہے, پھر درخت بنتا ہے کہ نہیں؟ بول. وہی کھا کر انسان, ہاں یہ الگ بات ہے. جو بیج پہلے سے خراب رہتا یا سڑا ہوا رہتا, وہ مٹی میں جاتا, وہ مٹی کو بھی خراب کر دیتا. لیکن جو بیج اچھا ہو, تو یہ اولیاء اللہ
کیا ہے؟ بولیے ان کی حیات ہے اور ان کے پاس آؤ تو ایسے ادب سے آؤ کہ جیسے ان کی حیات میں آتے تھے، وفات کے بعد بھی ایسے ہی ادب سے آؤ۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا، صحابہ رسول حضور کی مرکت پر چپٹ کر خبر سے بیٹھے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، میں رسول اللہ کی مزار پر آیا اور میرا نبی زندہ ہے۔ تو جس طرح حضور اپنی برکت میں آرام فرما رہے ہیں اور امت کی ہر حال سے باخبر ہے، ٹھیک اسی طرح حضرت سلطان چور علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ہر مرید کے حال سے باخبر ہے۔ انہیں بولنے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب عرس میں آؤ تو میں اپنے بزرگوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے یہی خواہش کروں گا کہ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، حضرت کے حالات سنو، حضرت کی زندگی دیکھو، ان کے خیر خیرات دیکھو، ان کا عفو درگزر دیکھو، ان کا معاف کرنا دیکھو، ان کے روز و شب دیکھو، ان کے نمازوں کا پڑھنا دیکھو، ان کے روزوں کا رکھنا دیکھو، ان کے خیرات، ان کا صدقات کرنا دیکھو۔ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور کوشش یہ کرو کہ ہم عمل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار حضرت سلطان چور علی شاہ رحمہ اللہ حسینی سروری قادری کے آستانے پر یہ دور جتنے حاضر ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، مصیبت کے مارے ہیں، پریشان حال بھی ہیں، کوئی خوشحال بھی ہے، کوئی بے روزگار بھی ہے، کسی کا روزگار بھی ہے۔ یہ دراصل یہاں پر نہیں آئے پروردگار، انہیں معلوم ہے کہ بیٹھے یہاں ہیں لیکن لو مدینے کے تاجدار سے لگی ہے، کسی کی لو بغداد کے سلطان سے لگی ہے۔ اے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔ میں ان دو بزرگوں کے لیے اور خاندوادے کے جتنے بزرگ ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ سرکار پیران پیر محبوب سبحانی غوث عالم دستگیر کے سب کے تصدق ان کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے، ان کے فیض کو چار دہان عالم میں عام فرمائے، ان کے دامن کرم سے جتنے لوگ وابستہ ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ انہیں سلسلے قادریہ کا خوب فیضان عطا فرمائے، قادری سروری فیضان سے ان سب کو مالا مال فرمائے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سمجھنے میں اگر کوئی لفظ سے غلطی خطا لفظ سرزد ہوئی ہو تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ یہاں جتنے حاضرین ہیں یہ تیرے محبوب کے دربار میں حاضر ہیں، یہ تیری نسبت کی خاطر آئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ تیرا محبوب بندہ ہے۔ اے مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رہے یا نہ رہے لیکن حضرت صاحب عرس کے کرم کی ان کے نسبت کی لاج رکھ لے۔ پروردگار ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، ان کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں جو نمازی ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کی اس مقدس عرس کی محفل کے تو فعل پروردگار غوث اعظم کی نسبتوں کے سب کے تصدق، اہل بیت اطہار کے دامن کرم کے سب کے تصدق، ان کی نسبتوں کے تصدق پروردگار ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی عرس کی محفل کے ختم ہونے سے پہلے مغفرت فرما۔ یا اللہ